تو اسلام نے رنگ و نسل جو ہے اس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا کہ رنگ اور نسل اور غربت اور امارت یہ فخر کبھی نہ کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں یہی فرمایا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو غلام تھے، ایک ان کا غلام تھا حبشی، ایک غلام تھا نبطی، نون بے توئیں یہ نبطی۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ جب لڑ پڑے وہ ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے۔ وہ ایک کہنے لگا چل حبشی، جیسے ہم کرتے ہیں، دوسرا کہنے لگا چل تو نبطی۔ مطلب وہ دونوں ایک دوسرے کو حقیر جانتے تھے۔ جو حبشی تھا وہ نبطی کو حقیر جانتا تھا، جو نبطی تھا وہ حبشی کو حقیر جانتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ تانے دے رہے تھے، رنگ و نسل کے تانے دے رہے تھے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو تم دونوں محمد کے اصحاب ہو، ایسا نہ کہو تم دونوں محمد کے اصحاب ہو۔ یعنی رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تلقین فرمائی کہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کرو، حقیر نہ جانو ایک دوسرے کو۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا چلتا ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اگر میں نے بھی کبھی کسی کو ایسا کچھ سمجھا ہو حقیر تو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے۔ میں آپ کے سامنے توبہ بھی کرتا ہوں۔ ویسے میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، کبھی میں نے ویسے کہا نہیں کسی کو، لیکن پھر بھی اللہ سے میں تو معافی مانگتا ہوں کہ اگر میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکلا ہو تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی بھی مسلمان کو اس کی ذات پات سے، اس کے رنگ و نسل سے، اس کی صورت اور بدصورتی سے اس کو جج نہ کریں۔ کسی کو اگر جج کرنا ہے تو قرآن کے مطابق، قرآن کیا کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ بس تقوی دیکھو، تقوی جس کے اندر زیادہ ہے نا، پھر وہ کوئی موچی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی جراحہ ہے، کوئی کسی بھی برادری سے تعلق ہے، کبھی نہ کہنا، کیونکہ یہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، جو میں نے پڑھا ہے، یہ پیشے ہیں۔ جو جوتے گانٹتا تھا اس کو لوگوں نے موچی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ جوتے گانٹنا یہ تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جلاحہ ہم نے فقط اس لیے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، وہ کپڑے بناتے تھے دھاگے کے ساتھ، تو کپڑا بنانا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اچھا، ہم نے اوزار بنانے والا لوہے کا، اس کو لوہار کہنا شروع کر دیا، یہ بھی کوئی برادری نہیں ہے، یہ بھی ان کا پیشہ تھا۔ یہ بھی انبیاء و مرسلین نے، حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، انبیاء و مرسلین نے یہ تو کام کیے ہیں۔ مطلب ہم نے جو لوگوں کے پیشے تھے ان پیشوں کے ساتھ ان کی برادریوں کو منسوب کر کے ان کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا، کسی کو اس کی برادری سے، اس کی پہچان سے جج کر کے اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے خانہ کعبہ کو متوجہ کر کے کہا تھا، رسول اکرم نے خانہ کعبہ کو متوجہ کر کے کہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا خانہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تیرے بڑی شان ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ، ہم تو جانتے ہی نہیں بندے کی شان کو، یا چودھری صاحب کو ہم نے سلوٹ کرنا ہے، یا جس سے کوئی مطلب ہے اس کو ہم نے سلام کرنا ہے، بس۔ غریب بندہ آ جائے تو ایک ہاتھ سے ہم سلام لیں گے، امیر بندہ آ جائے تو دو ہاتھوں سے سلام لیں گے، بلکہ جفی بھی ڈالیں گے اس کو۔ کیوں جی؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ امیر بندے کو جناب دونوں ہاتھوں سے ملنا، بڑی گرم جوشی سے ملنا، اور غریب بندے کو دیکھ کے منہ بھی دوسری طرف کر لینا اور ایک ہاتھ نکالنا اس کے آگے، یہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کہتا ہے برابری، کوئی ذات پات، کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم۔ ہاں البتہ برا بندہ جو ہے، جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے شخص کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی زجر و توبیخ کرنا، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، کہ اس کو تھوڑا سا یہ ہو کہ لوگ مجھ سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت حبیب اجمی تھے نا، داتا صاحب نے یہ کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ حبیب اجمی وہ سود کا کام کرتے تھے، سود خور تھے۔
وہ بازار میں سے گزر رہے تھے تو بازار میں بچے بھی کھیل رہے تھے، تو بچوں نے جب دیکھا نا حبیب اجمی آ رہا ہے تو بچے کہنے لگے اوئے پرے پرے ہو جاؤ، اے حبیب سود خور آ رہا کدھرے ایدا سایہ ساڑھے تے نہ پی جائے، پرے پرے ہٹ جاؤ، اے حبیب سود خور آ رہا ہے، اس سود خور کا سایہ ہم پہ نہ پڑ جائے، سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ بچے سائیڈ پہ ہو گئے، لیکن اندر ہی اندر یہ بچوں کی بات حضرت حبیب اجمی کو کھا گئی۔ انہوں نے کہا یار میں اتنا گندا کام کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اتنا برا کام کہ چھوٹے بچے وہ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں سود خور ہوں، وہ میرے سائے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ سیدھے وہاں سے خانہ خدا میں آ گئے، دل کو چوٹ لگی، آ کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے گر پڑے سجدے میں، کہنے لگے مالک جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ آج کے بعد سچے دل سے توبہ، کبھی کسی سے نہ سود لوں گا، نہ دوں گا، نہ گواہ بنوں گا، نہ لکھوں گا، نہ لکھواؤں گا۔ سودی کاروبار سے توبہ کی۔ اب توبہ کر کے جب اسی گلی سے باہر جا رہے ہیں حضرت حبیب اجمی، وہی بچے جو کھیل رہے تھے نا قریب قریب آ گئے، کہنے لگے ہمارے سر پہ اپنا ہاتھ رکھیے، اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، آپ کے صدقے ہم پہ بھی کرم ہو جائے گا۔ تو جب انسان برے انسان کو زجر و توبیخ اس نیت سے کرنا کہ یہ انسان بن جائے، سیدھا ہو جائے، یہ جائز ہے، لیکن کسی سے اس حد تک نفرت کرنا کہ اس کو بالکل حقیر جاننا یہ گناہ ہے۔ جتنا مرضی برا کوئی ہو اس کو اپنے قریب کریں۔ اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے پاس بیٹھیں، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، پیار اور محبت سے اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ بالکل ہی اس سے نفرت کریں گے، ہاں باغی شخص جو بالکل ہی شریعت کی حدیں توڑ دے، بات کبھی نہ مانے، جس کے سدھرنے کی آپ کو امید ہی کوئی نہ ہو، اس پہ بھی آپ رحم ہی کریں تو اچھا ہے، بہتر یہی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنے کافروں کو دعوت دی ہے اور یہ نہیں لے کے آ رہے اسلام، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا حبیب پیارے پریشان نہیں ہونا، آپ پر صرف پیغام پہنچا دینا فرض ہے، یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے نا، اللہ نے جو رتبہ حضور کو دیا تھا، اگر نبی پاک چاہتے تو جس طرح ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو کیا حضور چاہتے تو ابو جہل کو کلمہ نہ پڑھا دیتے؟ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں جو کلمہ پڑھ رہی ہیں حضور کے اشارے سے، تو چاہتے تو ابو جہل کو بھی کلمہ پڑھا دیتے، لیکن محبوب خدا نے وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کریم نے ابو جہل کی قسمت میں ایمان کی دولت رکھی ہی نہیں تھی، اس کو رکھنا ہی بے ایمان تھا، رب نے جہنم کا ایندھن بنانا تھا۔ ورنہ محبوب خدا سرور انبیاء نے جب انگلی سے اشارہ اس کے مٹھی کی طرف کیا کہ جو تیری مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، جو تیری مٹھی میں ہے، اگر وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں، جب ان کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو ابو جہل کو بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن حکم نہیں تھا۔ اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ نسلی تفاخر اس سے بچنا ہے، کسی مسلمان کو اپنے سے گناہ گار جان کے اس سے نفرت نہیں کرنی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکیاں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، تو اس گناہ گار کو قریب کریں، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس سے پیار اور محبت کریں، اس کو پھر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اور نسلی تفاخر جو ہے اس سے تو بچنے کی حد درجے کی شریعت نے پابندی لگائی ہے، سمجھیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس یہ اپنے قبیلے کی بڑی اچھی خاتون تھی، ان کو جب حضرت ابو عمر بن حفص نے طلاق دی تو ان کو پھر 2 صحابیوں کی طرف سے پیغام آئے۔ ان کو جب 2 صحابیوں کی طرف سے پیغام آئے، ایک حضرت معاویہ کی طرف سے، ایک حضرت ابو جہم کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے آ کے رسول اللہ کو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میری عدت پوری ہو گئی، مجھے 2 اشخاص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ نے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ تو غریب ہے، رہنے دو، چونکہ حضرت فاطمہ بنت قیس کا شمار
اچھے قبیلے سے تھا، اچھے قبیلے اچھے خاندان کی تھیں، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بھی آپ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ معاویہ سے نکاح کرنے کو رہنے دو، معاویہ تو غریب ہے، وہ تمہارا نان نفقہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ ابو جہم جو ہے اس کے تو لاٹھی جو ہے وہ کندھے پہ رہتی ہے، یعنی وہ سخت بڑا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، وہ سخت ہے۔ تم ایسا کرو، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کے لے پالک بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے بیٹے تھے یہ۔ اچھا، لوگ ان کو غلام کہتے تھے حضرت اسامہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت قیس تم ایسا کرو، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں ان کو ناپسند کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر کہا، فرمایا فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں جب رسول اللہ نے دوسری بار کہا تو میں نے قبول کر لیا، اور پھر اللہ کریم نے اس نکاح میں مجھے بڑی برکتیں عطا فرمائیں، میرے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر تھی۔ یہ فاطمہ بنت قیس ایک اچھے قبیلے کی خاتون تھی، رسول اللہ نے ان کا نکاح غلام زادے سے کیوں کروایا؟ اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اسلام کے اندر امیر اور غریب کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر آقا اور غلام کا کانسیپٹ اس لیے تو ہے کہ وہ خدمت پہ مامور ہے غلام، اور آقا جو ہے وہ خدمت کروانے پہ مامور ہے، وہ خدمت کروائے گا، اور غلام جو ہے وہ خدمت کرنے پہ مامور ہے۔ یہ تو کانسیپٹ اسلام نے دیا، لیکن نکاح کے معاملات میں اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تقوی و طہارت والا غلام کا بیٹا بھی ہو تو نکاح کر دینا۔ تقوی و طہارت کو دیکھا اسلام نے۔